أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے جو ہمارا درس قرآن کا یہ بابرکت سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے کے اندر اب تک سورۃ البقرہ کی گزشتہ ہفتے 176 آیات اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکی۔ آج آپ حضرات کے سامنے بالکل ایک نیا مضمون اور ایک نئی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، 177۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ خود مجھے بھی اور آپ سارے حضرات کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، گزشتہ ہفتے ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہاں سے اللہ کے کلام کا جو مضمون ہے اس کا رخ اب تھوڑا بدلے گا۔ ابھی تک جو اللہ کلام فرما رہے تھے، جو ہمارے کلام کے مخاطب تھے، بطور خاص وہ لوگ تھے جو غیر ایمان والے تھے، چاہے یہود ہوں یا عیسائی ہوں اور یا کافر ہوں، وہ سب مخاطب تھے اب تک۔ لیکن یہاں سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ نے اب بطور خاص امت محمدیہ کے جو مسلمان ہیں نا انہیں بھی مخاطب بنایا، اور کچھ خاص احکام اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائے جن کا ذکر اللہ نے اس بابرکت آیت میں کیا ہے۔ اور یہ آیت میرے نزدیک ان جامع ترین آیتوں میں سے ہے جو بڑی مختصر سی ہیں، لیکن قرآن کے اور کلام اللہ کے بہت سارے مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جن آیات مبارکہ کا میں نے بڑی جامع آیات کا انتخاب کیا ہوا ہے، ان آیات کے اندر ایک یہ باقاعدہ آیت مبارکہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یعنی سورۃ البقرہ آیت 177۔ یہ کتنی اہم آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے جب ہم باتیں عرض کریں گے آپ کے سامنے آئیں گی، آپ سمجھیں گے، لیکن فی الحال اس کا پہلے ترجمہ سنیے۔ اس ترجمے کو سن کر آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ میں کس قدر احکام اور مسائل جمع فرما دیے۔ یہ اللہ کے کلام ہی کی خاصیت ہو سکتی ہے۔ میں اور آپ اتنی باتوں کے لیے نہ جانے کتنے صفحے بھر دیتے جتنی باتوں کو اللہ نے صرف 2 لائنوں کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ اس کلام کی خاصیت ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ اور اس کا ترجمہ پہلے سنیں، پھر ہم وضاحت شروع کریں گے۔
اللہ فرما رہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ کہہ رہے ہیں میں کبھی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بیت المقدس کی جانب اپنا چہرہ کر لو، مسجد اقصی، اور کبھی کہتا ہوں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمہیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، باقی رخ جدھر اللہ کرا دے ادھر کر لو، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کو چھوڑو جس میں تم الجھے ہوئے ہو کہ رخ ادھر کریں یا ادھر کریں۔ اللہ نے کہا جو اصل کرنے کے کام ہے ذرا وہ سنو، وہ کیا کرنے ہیں تمہیں، رخ تو ادھر ہی کرو گے جدھر اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کبھی بیت المقدس کا کہا تو وہی رخ ہو جائے گا، کبھی بیت اللہ کہہ دیا وہ رخ ہو گیا، اور اگر اللہ کی مرضی کچھ اور چاہتے اللہ وہ بھی بن جاتا، اللہ کے حکم کی دیر تھی۔ اللہ نے کہا ان مسئلوں میں مت لگو، یہ تو من جانب اللہ ہے، لیکن تمہارے اپنے کرنے کے کیا کام ہے وہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ نے پھر وہ پوری لسٹ گنوائی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے، اس کو سنیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ نے کہا کہ اصل جو نیکی کے کام ہیں جو تمہیں کرنے وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ۔ اب آپ یہ کاؤنٹ کرتے چلیں، گنتے چلیں، تاکہ پھر ان کی شرح جو ہوگی وہ ہماری ترتیب سے آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ۔ اللہ نے کہا یہ اپنے اندر پیدا کرو، قبلہ چھوڑو کہ ادھر کو کریں ادھر کو کریں، اب ادھر کرا دیا اب رخ ادھر کرا دیا، اس میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ تمہارا ٹاپک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اس پہ آؤ، ایمان باللہ پیدا کرو، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 والیوم الآخر، قیامت پر ایمان۔ دوسری چیز والملائکہ، تیسری چیز بیان فرمائی کس پر؟ فرشتوں پر۔ یہ تو ماشاءاللہ اتنی عربی سے واقف ہو ہی گئے ہیں ہم، تو فرشتوں پر یہ تیسری چیز۔ نمبر 4 والکتاب، اور کس پر؟ قرآن پاک پر۔ اللہ نے کہا کہ اس پر ایمان لاؤ۔ نمبر 5 والنبیین، اور کس پر؟ نبیوں پر۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 5۔ اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ 5 تو یہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ تو ایمانیات تھی کہ جن کو ہمیں یقین کرنا ہے، جن پر ہمیں اعتقاد اور عقیدہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آگے نمبر 6 وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو۔ کیونکہ خالی عقیدے بنا بنا کے بیٹھے رہو اور اکاؤنٹ بھرتے رہو، اس میں سے ایک نوٹ کم نہ ہونے دو، یہ کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، نہ ہی یہ دینی مزاج ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کرنے کے بعد اب اس پر آؤ، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو۔ اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اللہ نے وہ جگہ بھی گنوائی، فرمایا ذوی القربا، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے رشتہ داروں پر۔ جہاں پہ بندہ، ابھی میں جب شرح میں پہنچوں گا تب اس کی وضاحت کروں گا کہ قرآن نے اس کو کس درجے میں رکھا ہے اور ہمارا عمل کس درجے میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ جب خرچ کا نمبر آئے اپنے رشتہ داروں پر۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والیتاما، کس پر؟ یتیموں پر۔ والمساکین، کس پر؟ مسکین پر یعنی غریب پر۔ وابن السبیل، فرمایا مسافر پر۔ مسافر ہے کمزور حالات کا، اس کی بھی شرح آئے گی، ابھی خالی الفاظ سنا رہا ہوں۔ مسافر پر۔ آگے فرمایا والسائلین، مانگنے والے پر۔ وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرانے میں۔ یہ بھی قابل شرح چیز ہے، یہ بھی آپ آگے کے لیے ابھی رکھیں، جب ہم پہنچیں گے اس کی پوری وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا غلام کے آزاد کرانے میں، ان جگہوں پہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ تو چھٹا حکم تھا مال کا خرچ کرنا۔
اور اللہ نے مال کے خرچ کرنے کی جگہ بتائیں، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والے، اور نمبر 6 غلاموں کو آزاد کرانا۔ یہ 6 جگہ اللہ نے فرمایا اپنے مال کو خرچ کرو۔ کل ملا کے ہو گئی ہماری 6 چیزیں، 5 چیزیں شروع میں جو عقیدے سے تعلق ہے، اور 6ٹھی چیز مال کا خرچ کرنا۔ 7ویں چیز اللہ نے آگے بیان فرمائی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اب یہ نہیں کہ خالی دیغے اتارتے رہو، مال خرچ کر رہے ہو اور سب کچھ کر رہے ہو، نمازوں کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا 7ویں چیز نماز کو قائم کرنا۔ آگے فرمایا 8ویں چیز وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد 9ویں چیز وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، جو آپ نے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیجئے، اپنے وعدوں کے خلاف مت کیجئے، وعدوں سے مت مکریے، اپنے وعدوں کو مکمل کیجئے، یہ 9ویں چیز۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، 10ویں چیز فرمایا اپنے اندر ہلہار میں صبر کی عادت ڈالو، صبر کرنا سیکھو، یہ 10ویں چیز۔ جب یہ 10 کام پورے بندہ کرے گا، فرمایا اللہ نے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بات میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور اللہ نے کہا جس نے ان 10 کاموں کو کر لیا یہی اصل میں اللہ کے تقوی والے بندے ہیں، جن کے اندر تقوی کی صفت موجود ہے۔ اب یہ پوری آیت کریمہ آپ نے سنی، اندازہ آپ کو لگ گیا ہوگا کہ کس قدر جامع آیت ہے۔ 10 چیزیں اللہ نے بالترتیب ذکر فرما دی ہیں، انشاءاللہ ہر ایک کی ہم تفصیلی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ ایک اجمالی خلاصہ، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا تاکہ باتوں کے یاد رکھنے میں مزہ آئے۔ تو خلاصہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، پھر آپ سنا دیں ایک بار۔ اللہ نے پہلے نمبر پہ بتایا ایمان اللہ پر، دوسرے نمبر پہ قیامت پر، تیسرا فرشتوں پر، چوتھا کتابوں پر، قرآن پر، 5ویں نمبر پہ نبیوں پر، اور 6ٹھے نمبر پہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، وہ جو جگہ اللہ نے ساری بتائی۔ 7ویں نمبر پر اللہ نے بتایا نماز پڑھنا، 8ویں نمبر پہ بتایا زکوٰۃ دینا، اور 9ویں نمبر پہ بتایا وعدہ پورا کرنا، اور 10ویں نمبر پہ بتایا کہ صبر کرنا ہر حال میں۔ جس نے یہ 10 کام کیے اللہ نے کہا یہ سچے لوگ ہیں، اور ان کے لیے جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے، جو اعزاز انہیں ملے گا وہ کیا کہلائیں گے؟ یہ بولے بھائی، متقی لوگ، تقوی والے۔ یہ ہے سارے تقوی کا خلاصہ۔ اگر بندے کے اندر یہ اعمال پیدا ہو گئے تو قرآن نے اسے متقی کہہ دیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہی متقی لوگ ہیں اگر یہ ساری صفات ہمارے اندر موجود ہو گئی۔ اب آپ ذرا دوہرا لیں ایک ایک بات کر کے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ آیت نمبر کیا ہے؟ سب لوگ 177۔ دوسری بات، اب یہاں پر یہ 10 چیزیں گنوانی ہیں۔ نمبر 1 کاہیں پر؟ اللہ پر۔ نمبر 2 قیامت نہیں ہوتا، قیامت کس پر؟ قیامت پر ایمان۔ تیسری چیز بتائی فرشتوں پر، چوتھی چیز قرآن پر، 5ویں چیز نبیوں پر، 6ٹھی چیز اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، 7ویں چیز نماز پڑھنا، 8ویں چیز زکوٰۃ دینا، 9ویں چیز وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ تو کسی سے اگر وعدے ہوئے تو بندہ اسے پورا کرے۔ بہت سارے آپ کے وعدوں کے انتظار میں ہوں گے کہ اس نے کہا تھا کہ بقرعید پہ دعوت کروں گا، اب تو اس کا فریج بھی خالی ہونے والا ہوگا، دعوت کی کال آ ہی نہیں رہی۔ تو اگر کچھ وعدے کسی کے باقی ہیں نا تو بندہ انہیں پورا کرنے کی فکر کرے۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا آخری چیز 10ویں کیا؟ صبر کرنا ہر حال میں۔ اللہ نے ایک ٹائٹل اور عنوان اور خطاب دیا، جس نے یہ سارے کام کر لیے وہ لوگ تقوی والے، وہ لوگ تقوی والے۔
اب یہ آیت کریمہ اللہ کے شکر سے یہ پوری آپ کے سامنے خلاصہ اس آیت نمبر 177 کا آ گیا. اللہ نے جن جن باتوں کی ہم سے ڈیمانڈ فرمائی ہے. اب آیت کی ذرا وضاحت سنیں. دیکھیں ان 10 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلی چیز بیان فرمائی، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں عقیدے پر اور ایمان اور کفر کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے، باقی ساری چیزوں کے اوپر بات بہت زیادہ ہوتی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ماحول کے اعتبار سے جو اس وقت کا ہمارا بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر ہمیں بات کرنی چاہیے مذاکرہ تو اپنے عقیدے اور ایمان اور کفر کے اوپر، تاکہ ہمارے عقیدے کی اور ایمان کی حفاظت ہو سکے. بندے کو سب سے پہلے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اب میں آپ کو ذرا سمجھاؤں گا، اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں. اللہ پر ایمان کا خلاصہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. بس آپ اپنا ذہن مکمل حاضر رکھیں تاکہ ہمیں اور آپ کو ایمان باللہ کا صحیح مطلب سمجھ میں آ سکے. دیکھیں، ایمان کی اگر شرح کی جائے تو ایمان کے تعلق سے بتانے کی باتیں بے انتہا ہیں، بہت ساری ہیں. لیکن اگر 2 لفظوں میں ایمان کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا جائے نا تو وہ 2 لفظ وہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پورا خلاصہ ہے. جتنی بھی ایمانیات ہیں، ایمان کے جتنے بھی مسئلے ہیں، وہ سب انہی 2 لفظوں سے جڑے ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کے اندر کتنی گہرائی ہے اور اللہ نے کیسا ایمان اس کے اندر پوشیدہ فرمایا اور کیسی جامعیت رکھی ہے کہ ہم جب غور کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا جو پہلا والا لفظ ہے، جو پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جو اس کا دوسرا لفظ ہے یہ ہمارے یہاں آئے گا 5ویں نمبر پہ، جب ہم النبیین یعنی نبیوں پر ایمان کی بات کریں گے. تب میں اس کے دوسرے والے جملے سے تب بات کروں گا. آج ہمارا ٹاپک صرف اس کا پہلا کلمہ، پہلا ٹکڑا لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں کس عقیدے کی تعلیم دی. ذرا اس کو سمجھیے گا. دیکھیں، اس میں 3 مضمون داخل ہیں، 3 باتیں. نمبر 1، خدا کا موجود ہونا. یہ ذرا یاد بھی فرما لیں، ذہن میں بھی رکھیں. نمبر 1، خدا کا موجود ہونا. نمبر 2، دوسرا مسئلہ ہے خدا کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا. خدا کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا. اور تیسرا مسئلہ ہے خدا کا عبادت کے لائق ہونا. یہ 3 باتیں ہیں جو لا الہ الا اللہ سے نکل کر کے سامنے آ رہی. اس میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود علاوہ اللہ کے. تو اس کا مطلب اللہ موجود ہے، ہم اللہ کو موجود مان رہے ہیں. اس کو ہم نے نمبر 1 پر لیا. دوسرا مطلب اس سے یہ نکل کر کے آیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہیں سمجھتے. اس کو ہم نے نمبر 2 پر لیا ہے. اور ان دونوں کو ملا کر کے جو رزلٹ نکلتا ہے یعنی خدا موجود ہے اور وہی ہمارے لیے ہمارا بڑا ہے، ہمیں پالنے والا بنانے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو رزلٹ تو نکلا، پھر عبادت کس کی ہوگی؟ اسی خدا کی ہوگی. تو اس کو میں نے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے اور ان تینوں باتوں کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے. تو پہلی چیز کیا بتائی؟ خدا کا، بولیں بھائی، موجود ہونا. نمبر 2،
خدا کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا، اور نمبر 3 خدا کا عبادت کے لائق ہونا۔ آپ انہیں یاد فرمائیں باتوں کو، یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، اس میں ہمیں واقف رہنا چاہیے اپنے عقائد سے۔ کتنے لوگ آ کر کے بتا دیں کہ فلاں جگہ غیروں سے بات ہو رہی، وہاں پہ انہوں نے یہ بات کر دی، یہ بات کر دی، ہم اپنے عقیدے کو پیش بھی نہیں کر پاتے ان کے سامنے، صحیح انداز میں رکھ بھی نہیں پاتے۔ تو ہمیں کم سے کم اپنا عقیدہ صحیح انداز میں پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا نکل رہا ہے۔ تو 3 چیزیں بنیادی۔ تو پہلی چیز میں نے بتائی خدا کا موجود ہونا، دوسری چیز آپ کے سامنے بتائیے خدا کے ساتھ کوئی کسی کا شریک نہ ہونا، اور تیسری چیز بتائیے خدا ہی کا عبادت کے لائق ہونا۔ یہ 3 باتیں، اس میں نمبر 1 پر آئیے۔ جو یہ سب سے پہلی چیز ہے خدا کا موجود ہونا، یہ ایسا عنوان ہے اور ایسا ٹاپک ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس کے ماننے والے دنیا میں زیادہ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے آپ اسلام لے لیں، چاہے آپ کفر لے لیں، چاہے آپ عیسائیت لے لیں، چاہے یہودیت لے لیں، خدا کا تصور ہر جگہ موجود ہے۔ بہت کم ایسے جو خدا کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، ان کی تعداد بڑی کم ہے۔ لیکن خدا کا موجود ہونا اکثر دنیا کے مذہبوں میں تسلیم شدہ بات ہے، سب مانتے ہیں کہ ہاں خدا ہے، انکار نہیں کرتے خدا کا۔ جو ہمارے یہاں کے کافر ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں بھائی کوئی ہے، وہ بھی کہیں گے ہاں ہے، اوپر والا۔ اوپر والے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس کے ہونے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ ہاں ہے۔ کچھ ہی لوگ ہیں کم عقل، اللہ بس ایسی کم عقلی سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جو خدا کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے اکابرین نے اس کی بڑی عمدہ سی مثال دی ہے، آپ وہ مثال سنیں مزہ آئے گا۔ بعض دیہاتیوں سے پوچھا گیا کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، دیہاتی تھے، انہوں نے اپنے اسٹائل میں، عرب کے دیہاتی تھے، اپنے انداز میں سمجھایا۔ کیا جملہ انہوں نے کہا کہ ان البعرۃ تدل علی البعیر، یہ عربی کا جملہ ہے، عرب کے دیہاتی، ان البعرۃ تدل علی البعیر، اس کا ترجمہ ہے، مطلب ہے کہ کہیں پر اگر اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوں تو آدمی دیکھ کر کے کیا سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ کون گزرا ہے، پتہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اب ہمارے لیے اونٹ ذرا تھوڑا زیادہ مشکل ہو رہا ہے سمجھنا، تو آپ اپنے یہاں کیا سمجھ لیں، بھینسیں۔ آپ کتنے ہی عالی شان روڈ پر نکل جائیں، کیسی شاندار ہائی وے پہ نکل جائیں، آپ کو وہ بیچ میں بڑے بڑے کیک رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو وہ دیکھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہاں سے کون گزری ہے، بھینسیں گزری، کلیئر پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز موجود ہے، تو اس کے وجود کی دلیل یہ چیز ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے۔ آگے اس دیہاتی نے کہا وَآثَارُ الْقَدَمِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، کہا کہ اگر کوئی ریگستان ہے اور اس میں کسی کے پیر کے نشان ہیں تو آدمی دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزر کے گیا ہے۔ اگر پیر کے نشان ہیں تو یقیناً کوئی گزرنے والا ہوگا، بغیر گزرنے والے کے نشانات تو نہیں ہو سکتے نا، بغیر جانور کے وہ غلاظت تو نہیں ہو سکتی نا، غلاظت ہے اس کا مطلب کہ یہاں سے جانور گزرا ہے، نشانات ہیں پیروں کے، اس کا مطلب کوئی انسان گزرا ہے۔ ایک بالکل عام سی یہ مثالیں، اور آگے اس نے کہا فَحَيْكَلٌ عَلَوِيٌّ بِهَذِهِ اللَّطَافَةِ، کہنے لگا پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ آسمان، چاند، سورج، ستارے اتنی نزاکت کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، قائم ہیں، اور آگے کہتا ہے وَمَرْكَزُ سُفْلِيٌّ بِهَذِهِ الْكَثَافَةِ،
کہ یہ جو نیچے ہماری اتنی خوبصورت زمین بچھی ہوئی ہے، اما یدلانی علی الصانع الخبیر، کیا یہ آسمان اور یہ زمین تمہیں نہیں بتاتے کہ کوئی ان کا بنانے والا ہے؟ اگر مینگنیاں اونٹ کے وجود کو بتاتی ہیں، اگر پیر کے نشان انسان کے وجود کو بتاتے، تو یہ آسمان اور زمین کیا ان کے بنانے والے کو نہیں بتاتے؟ آدمی کہتا ہے کہ یہ مینگنی بغیر جانور کے نہیں آ سکتی، یہ نشانات قدم بغیر انسان کے نہیں آ سکتے، تو ذرا اپنی عقل سے سوچ کے یہ بتاؤ کہ اتنا پیارا آسمان اور ایسی خوبصورت زمین بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی؟ کیسے وجود میں آ گئی؟ تو یہ اس کی اپنی تعبیر ہے، بڑی عمدہ، بہرحال ایک دیہاتی عرب کا ہے، اس نے اپنی ان جملوں سے اللہ کے وجود کی بات کی ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ ہر بندہ سمجھے گا، آپ کسی کے بھی سامنے عرض کریں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی تھوڑی سی طویل مثال دی۔ ایک جگہ میں نے اپنے اکابرین میں سے پڑھا، انہوں نے لکھا کہ دو بندے جا رہے ہیں، دو بندے چلے جا رہے ہیں راستے میں، انہیں ایک بہت عالی شان محل نظر آیا، محل نظر آیا۔ اب محل نظر آنے کے بعد انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت محل، لاؤ ذرا دیکھتے کیسا ہے۔ وہ آپ چلے گئے وہاں پر محل میں جا کر کے دیکھتے بڑی مضبوط کوٹھی محل بنا ہوا ہے، پلر وغیرہ مال ہر چیز بہت اعلیٰ کوالٹی کی لگی ہوئی، کوئی کمی نہیں اس کی مضبوطی میں، اور کمرے ہی کمرے، بیڈ روم، ڈائننگ روم اور یہ روم اور وہ روم، وہ سارے بنے ہوئے وہاں پر، الگ الگ سب بنے ہوئے، سب موجود ہیں۔ اور کمروں کے اندر قالینیں بچھی ہوئی ہیں اعلیٰ درجے کی، اب وہ آرام دہ قالینیں لگی ہوئی ہیں۔ کمروں کے اندر بڑے بڑے بیڈ اور گدے موجود ہیں، ٹیکنالوجی کے سارے اسباب ہیں، فریج، واشنگ مشین، فلاں ہر چیز موجود ہے۔ اب یہ دونوں بندے سارا محل دیکھ رہے ہیں، کیا خوبصورت بنا ہے، مضبوط بھی کتنا بنا اور آرام دہ بھی کتنا بنا، دونوں دیکھ کر کے حیران ہیں۔ اب ان میں سے دونوں میں سے ایک کہنے لگا کہ بھائی اس کا جو بنانے والا ہوگا نا، جس نے یہ محل بنایا، بڑا سلیقے مند ہے، بڑا ہنر مند ہے، اس نے بڑے سلیقے سے یہ بنایا، مضبوط بھی بنایا اور راحت کی ساری چیزیں اس کے اندر اس نے رکھی بھی، ہر چیز ہر کوالٹی اس نے یہاں پر پیدا کی۔ اور کہنے لگا کہ اس میں جو یہ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، ان میں سے بہت ساری کی تو وجہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اس لیے، یہ اس لیے، یہ اس لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو اس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ کس لیے۔ اب وہ بیچارہ رہا ہوگا دیہاتی، اب اسے بیڈ گدے تو چلو سمجھ میں آ گئے کہ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اب وہ جب کچن میں پہنچا، گیس کے اوپر دیکھا کہ وہاں پہ چمنی لگی ہوئی ہے، اس نے سوچا پتہ نہیں یہ کائیں کے لیے، گیس کے اوپر یہ کیا مشین سی فٹ ہے، اس سے کھانا پکے گا یا نیچے گیس سے پکے گا، اس کی نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہے۔ اس نے الگ الگ چیزیں دیکھی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، باقی چیزیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ ایسے موقع پر کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ جس بندے نے یہ گھر بنایا اس کا سلیقہ دیکھ کر کے مجھے اس کی قابلیت پہ یقین ہو گیا کہ بڑا قابل ہے بنانے والا۔ اب جو چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئیں وہ آ گئیں، جو نہیں بھی سمجھ میں آئی اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کی بھی بڑی کوئی خاص حکمت ہوگی، جو مجھے نہیں سمجھ میں آئی بنانے والے کو پتہ ہوگی۔ بولتا ہے نہیں بولے گا آدمی ایسے کہ بھائی کچھ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آئی، یہ تو بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے کہ پتہ نہیں بنانے والے کو پتہ ہوگی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے معاملہ۔ اب اس نے یہ سارا جملہ اپنا کہہ دیا اور خاموش ہو گئے۔ اب دوسرے کا نمبر آیا، اس نے کہا حضرت آپ بھی کچھ اپنی رائے ظاہر فرمائیں، آپ بغیر رائے بتائے کیسے رک سکتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھ تو نے یہ جتنی بات کہی ہے نا سب غلط، سب غلط۔ اس نے کہا اچھا سب غلط، تو پھر کیسے؟ اس نے کہا میری رائے میں تو یہ محل کیسے بنا، اب میری تحقیق سن۔
میری تحقیق یہ ہے کہ اس محل کے پاس دیکھ یہ پہاڑ ہے، وہیں پہاڑ بھی موجود، اس پہاڑ کے نیچے ایک دریا بھی موجود۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے ہزاروں لاکھوں سال سے یہاں پہ ہوائیں چل رہی ہیں، پہاڑ کے اوپر سے پتھر، ریزے، کنکر چھوٹے چھوٹے یہ سب اڑ اڑ کر کے یہاں آ کر کے اکٹھے ہوتے رہے، بارش ہوتی رہی، وہ ایک مسالہ بنتا چلا گیا، وہ پہاڑ کی ساری چیزیں یہاں اکٹھی ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی، یہ مسالہ بنتا رہا۔ جب بہت سارا مسالہ، بہت سارا میٹیریل یہاں پہ اکٹھا ہو گیا تو اکٹھا ہونے کے بعد پھر جب تیز ہوائیں چلی، اتنی سلیقے سے ہوائیں چلی کہ اس ہوا کی وجہ سے اس میٹیریل کے اندر یہ ڈیزائن بن گئے، جس ڈیزائن سے یہ کمرے وجود میں آ گئے، یہ شاندار دالان بن گیا، یہ عمدہ عمدہ پلر بن گئے، یہ سارا قدرتی ہواؤں کا کھیل ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں، یہ آٹومیٹک اس طرح وجود میں آیا۔ اب جو اس کا ساتھی ہوگا وہ اس کا منہ دیکھ رہا ہوگا کہ یار اس کے ساتھ نہ آگے جانا صحیح نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ میں آگے جاؤں تو یا تو آگرہ جاؤں یا کہیں اور، بہتر ہے کہ اگر اس کے ساتھ سفر آگے بڑھانا ہے تو آگرہ چلے جاؤ، کیونکہ یہ بندہ وہیں کے لائق ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ یہی کرے گا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا اس نے پھر پوچھا کہ چلو یہ چیزیں تو ہو گئی، لیکن یہ جو اے سی لگ رہے ہیں، اس میں یہ جو پنکھے لگ رہے ہیں، خوبصورت گھڑیاں لگ رہی ہیں، یہ کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی قافلہ یہاں سے گزرا ہو، پھر اس کے پاس یہ سامان ہو، اس نے یہ سامان یہاں پر چھوڑ دیا ہو، پھر ہوائیں تیز چلی ہو، یہ سامان اڑ اڑ کر کے جا کر کے سیٹ ہو گئے۔ بندہ کہے گا آپ یہیں بیٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم چلے اپنے راہ۔ یہ جو چیز ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اب آپ ان دونوں کے اندر ذرا غور کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کس کو صحیح عقل والا کہیں گے، پہلے کو یا دوسرے کو؟ پہلے کو۔ وہ جو پہلا بندہ ہے یہی وہ نظریہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے بنایا، کسی بنانے والے کے بنانے سے وجود میں آئی ہے کائنات، اتنی خوبصورت کائنات کسی طرح وجود میں نہیں آ سکتی، یہ انہی کا نظریہ۔ اور جو حضرات آج سائنس کا دعویٰ کرتے ہیں، سائنسداں بنتے ہیں، اور پھر وہ یہ گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ خود بخود دنیا وجود میں آ گئی، دھماکوں کے ذریعے وجود میں آ گئی، دوسرے کی مثال ان کی ہے کہ بندہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسی عقل کہاں سے لے کر کے آئے کہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئی۔ تو خدا کا جو وجود ہے یہ اکثر مذہبوں میں بالکل طے شدہ معاملہ ہے، کسی مذہب نے اس کا انکار نہیں کیا، خدا کو مانا ہے۔ آگے کی چیزوں میں تو اختلاف ہے لیکن خدا کے وجود میں اختلاف نہیں کیا، لیکن کچھ کم عقل لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، لیکن ان کے لیے زیادہ کچھ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ اگر ان تھوڑی سی باتوں پہ غور کرے تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہے کوئی اصل قدرت ان کے پیچھے۔ آپ سب نے پڑھی ہوگی، کہانی سنی ہوگی، وہ جہاز بنایا تھا ٹائٹن نام کا، اور جس نے بنایا، جو اس کا بنانے والا تھا، جو اس کو تیار کرنے والا تھا، اس نے جو اس کا اشتہار دیا، جو اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا، جو اس نے تشہیر کی، وہ کس طرح سے کی کہ میں نے ایسا جہاز بنایا جو انسنکیبل ہے، یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس نے اس کا ٹائٹل ہی یہ رکھا کہ ایسا جہاز بنایا ہے یہ نہیں کبھی ڈوبنے والا۔ اس نے کلیئر چیلنج کیا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، اس کا کھلا چیلنج تھا کہ میں نے یہ نہ ڈوبنے والا جہاز بنا دیا، تم نے یہ تیار کر دیا، اسے پانی میں اتار دیا، وہ جہاز اپنی پہلی
پہلا جو اس کا سفر تھا اس کے لیے روانہ ہوا. آپ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں, صرف ایک برف کی چٹان کے ذریعے اللہ نے اس پورے جہاز کو پہلے سفر میں غرق کر دیا. 2 ٹکڑے ہو کے آج بھی سمندر کی تہ میں تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر نیچے پڑا ہوا ہے, عبرت بنا ہوا. کہاں پڑا ہے وہ جا کر کے؟ آج بھی 2 ٹکڑوں کے اندر. اب وہ بیچارے اسے دیکھنے والے بھی وہیں پڑے. ابھی کچھ دن پہلے وہ جا کے وہ بھی وہیں سو گئے, اسے دیکھنے جا رہے ہیں. کہیں کا شوق ہے کہ وہ جو ملبہ پڑا ہے نا اسے دیکھیں گے. ارے ملبہ دیکھنا ہے تو یہاں آئیے نا آپ سہارنپور میں. کس چیز کا ملبہ دیکھنا ہے؟ کوڑے کا ملبہ دیکھنا ہے یا آپ کو کون سے معیار کا چاہیے؟ پولیتھین کا, کوڑے کا, کیچڑ کا, ہر ملبہ بہت ہے ماشاءاللہ ہے. وہاں جا رہے تھے 2 کروڑ روپے خرچ کر کے پانی کے اندر ملبہ دیکھنے کے لیے. عجیب و غریب شوق ہے بھائی. لیکن میں عرض یہ کر رہا کہ وہ اتنا پاورفل اور سب کچھ کر کے بنایا, چیلنج کر دیا کہ یہ ڈوبنے والا نہیں, پہلے سفر میں ڈوبا ہے. ایک سفر اس سے اپنا پورا نہیں ہوا. اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ چلانے والے نظام تم نہیں ہو, ہے کوئی طاقت پیچھے سے جو چلا رہی ہے. اور اللہ کو یہ دعوے تو قطعی پسند نہیں آتے. ابھی میں جب سفر میں تھا تو ایک جگہ ایک صاحب کے ساتھ جانا ہوا. انہوں نے کہا مفتی صاحب گاڑی ہے, گاڑی لے کر آؤں گا. کہنے لگے میں نے ایک کار خریدی ہے کہ وہ گاڑی, اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اندر والا مرے گا نہیں. میں نے کہا خدا کے لیے تو وہی مت لانا, وہ مت لانا, چاہے تو کوئی ڈبہ اٹھا لا, کیسے ہی ڈبہ کیسی چیز ہوگی چلے گی, لیکن خدا کے لیے وہ مت لانا جس چیز کے اندر رب کو چیلنج کر دیا جائے نا, بندہ ہر وقت تیار رہے اللہ کی کب پکڑ آ جائے. اللہ کو چیلنج کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے کہ موت نہیں آ سکتی اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نہ جانے کیا کیا اسباب بنا دے, کیا کیا ہو جائے, پھر بعد میں آپ صفائی دیتے رہ جائیں, پھر کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی ایسی چیزوں سے اللہ بچا کے رکھے, ہمیں نہیں دیکھنے کا شوق. اور یہ تو جملے بولنے بھی نہیں چاہیے کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہی ہو جائے, مر نہیں سکتا. تم کون ہوتے ہو زندگی دینے والے؟ ایسے جملے کبھی نہیں جس میں رب کی قدرت کو چیلنج ہو. تو میں عرض یہ کر رہا کہ خدا کا وجود میں نے بتایا کہ خدا موجود ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہلا مسئلہ ہے کہ خدا موجود ہے, اور یہ ساری عقلی چیزیں جس سے سمجھ میں آتا ہے واقعی میں موجود. کوئی بندہ عقل والا انکار نہیں کر سکتا. اب آئیے دوسرے مسئلے پہ, یہ ہے بڑا اہم اور جس میں سارے دنیا کے مذہب اسلام سے ٹکرا گئے. اس میں ہے سارا مسئلہ. کیا؟ دوسرا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ دوسرا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ تنے تنہا اکیلا خدا ہے, اس کا کوئی ہیلپر اور مددگار نہیں ہے. یہ ہمارا سیدھا بالکل کلیئر عقیدہ, اللہ کا فضل. یہ جو عقیدہ ہے یہاں آ کر کے نا پنگے شروع ہو جاتے, یہاں کے مسئلے کھڑے ہوتے. کوئی کہتا ہے نہیں مددگار تو ہونا چاہیے, ہیلپر تو ہونا چاہیے, دوسرے کام دیکھنے والے تو ہونے چاہیے. اسلام نے سب کی جڑیں ختم کر دی, کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر. اب آئیے ذرا اسے آپ تھوڑا سا کراس چیک کریں. ایک لمحے کو اگر آپ مان لیں کہ اگر خدا کا دوسرا ہو, ایک لمحے کو بالفرض مانے, تو اس سے کیا کیا دقتیں پیش آئیں گی. سب سے پہلا مسئلہ کہ آپ دوسرا مان کیوں رہے ہو, پہلے تو یہ بتاؤ بھائی دوسرے کی ضرورت کیوں پڑی. آپ یہ جواب دو گے کہ کچھ کام یہ دیکھ لے, کچھ کام یہ دیکھ لے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو خدا ہے وہ بیچارہ عاجز ہے, سارے کام نہیں دیکھ سکتا. بولے نا بھائی. آپ اپنی دکان پر اکیلے ہوتے ہو, آپ کہتے ہو مجھے ایک لڑکا چاہیے یہاں دکان پہ جو ساتھ میں رہے. کیوں رہ چاہیے؟ مجھے بھوت سے ڈر لگ رہا ہے.
یہ اکیلے بیٹھنے میں گھبراہٹ ہو رہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی مددگار چاہیے، مجھے پیشاب بھی جانا ہے، نماز بھی جانی ہے، کچھ بھی ہے تو ایک آدھ ہونا چاہیے تاکہ کام میں آسانی ہو، کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو اگر خدا کا دوسرا آپ مانتے ہیں تو یہ بتاؤ نا کہ آپ نے سیکنڈ پہ گئے کیوں؟ اگر وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں کر پا رہا تھا تو ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں ہے جو اکیلا نہ کر سکے، وہ ہے ہی نہیں خدا کہلانے کے قابل، پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بھائی میرے سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کسی سے بھی معلوم کریں کہ اگر آپ ایک سے دوسرے خدا پہ جا رہے ہو، پھر آگے کی گنتی تو بہت لمبی ہے، اگر ایک سے دوسرا مان رہے ہو تو وجہ کیا ہے اس کی ماننے کی؟ کیوں نہیں ایک سپر پاور مان لیتے؟ اگر وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی کچھ کام وہ دیکھ رہا ہے، کچھ یہ دیکھ رہا ہے، کچھ ہم اس سے مانگیں گے، کچھ ہم اس سے مانگیں گے، تو بھائی معاف کرے، پھر وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا جو عاجز ہو، کیونکہ عاجز اور خدا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا کہا جاتا ہے سپر پاور کو جس کے لیے کوئی کام عاجزی کا نہ ہو۔ بات سمجھ گئے سب؟ کتنا سیدھا معاملہ ہے۔ سب سے پہلی چیز بندے کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو بندوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی میرے سے سارا کام نہیں ہو رہا۔ اگر خدا بھی یہ کہنے لگے کہ میں ہڑتال پہ جا رہا ہوں، تم نے لوڈ زیادہ ڈال رکھا ورنہ بناؤ میرے ہیلپر چھوٹے چھوٹے، تو پھر تو ہم کہیں گے تو ہڑتال پہ نہیں تو نکل ہی دے۔ ہے ہی نہیں خدا، وہ فرضی ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے، کیونکہ خدا کبھی کسی کام سے عاجز نہیں ہے۔ خدا کی قدرت سے کوئی چیز کبھی باہر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے اور زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے، اور ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ القیوم یہ اللہ کی صفت ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، تھکان نہیں ہوتی، یہ خدا کی صفت ہے ہمارے یہاں۔ اور جو کہے کہ نہیں میرے سے سنبھل نہیں رہا، بوجھ بہت ہو رہا ہے، مجھے تو اوور ٹائم کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے 2-4 اور بنا کے بٹھاؤ میرے ساتھ میں، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہم ہی میں سے کوئی ہوگا جو بیٹھ گیا جا کے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ ایک سے دوسرے پہ کنورٹ ہو رہے ہیں، دوسرے کو مان رہے ہیں، تو یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ دوسرا لائے کیوں، وجہ کیا بنی اس کو لانے کی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو وجہ ہے وہ اتنی ادھوری ہے کہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیں۔ دوسری بات، اگر آپ ایک سے 2 مان لیں، چلیں بہت ساروں کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے، 100 200 250 کئی کروڑ لاکھ ان کی نہیں بات کر رہے، ابھی صرف 2 کا ہے مسئلہ، انہی کا حل کر لیں، باقی کو بعد میں۔ اگر آپ ایک سے 2 مان لیں تو ذرا ایک بات کا جواب دیں، آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ ان کے درمیان دنیا کو تقسیم کیسے کریں گے؟ یعنی کیا یہ ترتیب کی جائے گی کہ آدھی تو دیکھ آدھی تم دیکھ، ایشیا تم دیکھنا، افریقہ تم دیکھنا، امریکہ یہ دیکھے گا، یورپ اس کا؟ تقسیم کیسے ہوگی؟ اگر یہ کیا جائے کہ آدھی دنیا اس کی آدھی دنیا اس کی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اس والے کی حکومت آدھی دنیا پہ نہیں ہے، اور جس کی حکومت دنیا کے آدھے حصے پہ نہ ہو وہ خدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بولو بھائی، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چیز بندے کو سوچنی چاہیے۔ اچھا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم تو دونوں کو پورے کا مالک بنا رہے ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہو گئی۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہیں اور دونوں کے دونوں پوری زمین کے مالک ہیں، تو بھائی گاڑی جو ہے یا تو عبداللہ کے نام یا عبد الرحمان کے نام بندہ کہے کہ اس کے بھی نام اس کے بھی نام، RTO والے کہیں گے بھائی ایک فکس کر کے آ جاؤ کس کے کرا دی، 2 کے نام کیسے؟ اچھا اگر 2 کے نام ہمارے یہاں کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے نا، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تک دونوں راضی نہ ہو ایک بندہ اسے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے 2 مان لیے اور یہ کہہ دیا دونوں پورے کے مالک ہیں، تقسیم نہیں ہے،
تو ذرا مجھے بتائیے کہ اب اگر کوئی ایک بندہ ان میں سے ایک خدا اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرے کا موڈ نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا نا جب تک دونوں راضی نہ ہو. اگر ایک مکان کے اندر آپ نے دو کا نام ڈلوا دیا کہ یہ دونوں مالک ہیں تو جب بکے گا جب دونوں کے سائن ہوں گے. اگر ایک کے سائن ہو دوسرے کے نہ ہو تو بکے گا؟ بک ہی نہیں سکتا. اگر آپ ایک سے زیادہ خدا کو مان رہے ہیں اور اس پر جا رہے ہیں تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ دنیا کا جو نظام ہے پوری دنیا ان دونوں کے قبضے کے اندر اگر ہے، ایک کا موڈ ہے کہ سہارنپور میں بارش ہو، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو نہیں برسانی، مجھے تو دیوبند میں کرانی، یا دوسرا کہہ رہا نہیں مجھے میرا موڈ نہیں ہے ابھی، ان کی روک کے رکھو باری. تو اگر خدا کے بارے میں یہ کہا جائے تو ایک چاہ رہا ہے دوسرا نہیں، تو ایک مجبور ہو گیا نا، اور مجبور جو کسی کے آگے ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کی شان یہ ہے یفعل ما یشاء متی شاء، وہ جب چاہے جو چاہے کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو. خدا کی شان تو یہ، اگر ایک سے دو کے اوپر آپ جا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. یہ باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. اچھا دوسرا معاملہ، اگلی بات کہ اگر مان لیجئے دونوں میں رائے کا اختلاف ہو جائے، مانے ایک لڑکا ہے، اب اس کے نکاح کا معاملہ ہے، نکاح ہونا ہے، ایک خدا کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی سے، دوسرا خدا کہہ رہا ہے اس لڑکی سے. اگر ایک سے دو ہو جائیں، یا تو آپ یہ بتائیں کہ نہیں بھائی فیصلے جو ہے ایک لے گا دوسرا نہیں لے گا، تو پھر وہ خدا کیوں کہہ رہے ہو اسے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ ایک لے گا دوسرا نہیں لے گا تو پھر تو دوسرا خدا نہیں ہوا نا. خدا کا مطلب تو وہ جب چاہے جو چاہے فیصلہ لے. ارے میرے بھائی آپ لوگ سمجھتے رہے یا نہیں، یا کبھی سوچ رہے ہو کہ کہاں منطق میں پھنس گیا؟ ذرا غور کریں ان باتوں کے اوپر. اب ایک کا نکاح ہو رہا ہے، ایک خدا کہہ رہا ہے اس سے، ایک کہہ رہا ہے اس سے. اب کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے دونوں سے تو بندہ کر نہیں سکتا. یہاں تو ایک رکھنا مشکل ہو رہی ہے، دو کا تو سوچ نہیں کیا. دو تو آ نہیں رہی، ہونی ایک ہے. اب ایک کی چلے گی نا، دوسرے کی تو کینسل ہوگی، اور جہاں پہ جس کی بات کینسل ہو جائے وہ خدا، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا. پتہ لگا یہ دوسرے کا تصور غلط ہی ہے. اگر اس کی بات کینسل ہو گئی تو وہ پھر بات وہیں آ گئی کہ جس کی چلی وہی ہے نا خدا، تو بس بات تو وہیں آ گئی کہ ایک ہی خدا. اچھا اگر دونوں کی نہ چلے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بہرحال بیچارے کو شادی تو کرنی ہے، وہ بھی ہے. تو اگر آپ ہر طرح سے چیک کریں دو خدا کے تصور کو تو بات نہ کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. ہر جگہ جا کر کے دقت ہو جائے گی اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے اور معاملہ کبھی سلجھ ہی نہیں سکتا اگر دو کا تصور آ جائے. اور اگر آپ دو سے بڑھا کے لاکھوں تک پہنچا دیں تو اللہ ہی رحم کرے، کیا معاملہ ہوگا اگر آپ لاکھوں تک کی بات لے آئے. اسی لیے قرآن نے بڑا صاف اپنا عقیدہ بتا دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن نے کہا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے نا تو یہ زمین آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. یہ قرآن نے ہے. اب آپ اس آیت کو ذرا ان ساری باتوں پہ فٹ کر کے دیکھیں کتنی اچھی طرح سیٹ ہوتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہو یا تو وہ آپس ہی میں لڑتے مرتے رہے گے یا پھر یہ نظام ختم ہو جائے گا. وہ دونوں فرضی ہوں گے کیونکہ اصل اوریجنل جو خدا ہوگا وہ ہمیشہ تنے تنہا ہوگا، اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ اس کا کوئی شریک ہوگا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ایک سے زیادہ کا تصور بندہ کر ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. اچھا پھر اگر آپ ایک سے زیادہ چلے ماننے پہ آ جائیں
تو اب کوئی کہے گا میں تو 3 مان رہا، وہ کہے گا میں 30 مان رہا، تیسرا کہے گا میں 3000 مان رہا، چوتھا کہے گا میں 3 لاکھ مان رہا، کوئی کہے گا میں کروڑ مان رہا۔ ظاہر سی بات ہے، اور یہ ہوا ہے دنیا میں۔ جن حضرات نے اللہ کو، خدا کو ایک نہیں مانا، جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، ان میں سے یہ نہیں کہ سب کے یہاں ایک ہی تعداد ہے خداؤں کی۔ کسی نے کہا کہ جو خدا ہیں کل ملا کے 3 ہیں، کہیں پہ لکھا ہے کہ 1 لاکھ ہیں، کہیں پہ لکھا ہے کہ 2 لاکھ ہیں، اور کہیں پہ لکھا ہے کہ تقریباً 33 کروڑ تک ہمارے خداؤں کی تعداد پہنچتی ہے۔ تو آپ جب ایک سے آگے نکل جائیں گے نا تو پھر تو کوئی لمٹ کسی کے لیے نہیں بچی، پھر تو آپس میں اختلاف ہوگا کہ پتہ نہیں ہے کتنے۔ اور خدا ایسی ذات نہیں ہو سکتی کہ جس کے بارے میں یہی کلیئر نہ ہو کہ کون ہے اور کتنے ہیں۔ خدا ایسی ذات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، بہرحال جو لوگ ایک خدا کو نہیں مانتے ان میں الگ الگ جماعتیں، کوئی 1 لاکھ مان رہا ہے، کوئی 2 لاکھ مان رہا ہے، کوئی کروڑ، اور کوئی 33 کروڑ تک خداؤں کا تصور۔ تو اس کی کوئی لمٹ باقی نہیں رہ جاتی اگر بندہ یہاں پہ اس چیز کو ختم کر دے۔ اس لیے نتیجہ ساری باتوں کا یہی نکلتا ہے کہ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے، اور وہ وہی ہے جسے ہم اپنے اللہ کہتے ہیں۔ بات یہی آتی۔ اب چاہے آپ اسے کہیں کچھ بھی لو، لفظ اس کے لیے کچھ بھی لے آؤ، لیکن آپ ایک سے زیادہ پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ مسئلے جواب دینے پڑیں گے کہ چل کیسے رہا ہے نظام، ان کو تو ذرا غور کرو کہ وہ کیسے رہا ہے سارا سسٹم۔ بندے کو یہ غور کرنا پڑے گا، خالی کہنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ خدا کی ذات کا معاملہ ہے، بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اسلام نے کیسا صاف عقیدہ دیا، کہا خدا کون ہے؟ اللہ نے کہا سنو، قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، سب سے پہلے تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے نہیں ضرورت اپنے مددگاروں کی، ہیلپروں کی، اللہ کو نہیں چاہیے کوئی، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی ایک کے علاوہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کسی کو مددگار اور ہیلپر چاہیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کہا نہ تو خدا کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی خدا کسی کا باپ ہے۔ اللہ نے پیدا نہیں کیا کسی کو، یعنی اللہ کی ذات سے کوئی ایسے نہیں پیدا ہوا جیسے دنیا میں پیدا ہوتے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے اور وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ پیٹ سے پیدا ہونے والا خدا کہاں سے ہو گیا؟ آپ غور کریں نا ان باتوں پہ۔ یہ چیزیں آج ہمارے عقیدے بڑے کلیئر ہونے چاہیے، اور ہر مسلمان کو ان میں مضبوط ہونا چاہیے۔ جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے آپ اسے خدا کیسے کہہ رہے ہو؟ وہ پیٹ کے اندر تو پہلے آنے سے پہلے ایک مرد کا محتاج تھا، بغیر شوہر بیوی کے ملے تو وہ پیٹ میں آیا نہیں۔ وہاں پہ تو تصور ہی اس کا محتاجگی سے شروع ہو رہا ہے، اور خدا ہوتا وہ ہے جو کسی کا کبھی محتاج نہ ہو۔ اور جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے یہ پیدا تو آج ہوا، اس کے ماں باپ تو پہلے سے ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگا ان کے ماں باپ کا خدا پھر کون ہے جب یہ خدا پیدا آج ہوا ہے؟ پچھلوں کو کون پال رہا ہے؟ ان کا نظام کون دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن نے صاف نظریہ دیا، لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے اس کے برابر۔ اگر آپ کسی کو خدا مان رہے ہو اور کوئی اس کی ٹکر کا بھی ہے جو اسے پنگا دے کر کے اس سے جنگیں لڑ رہا ہے، اس سے مقابلے بھی کر رہا ہے، تو میرے بھائی معاف کیجئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔
بتائیں نا بھائی، ہو سکتی ہے خدا کے ساتھ بھی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، جنہوں نے ایک سے زیادہ خدا مانے، جب زیادہ مسئلہ الجھتا ہے اور زیادہ پستے تو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تو انہیں خدا نہیں، خدا کا اوتار مانتے ہیں، خدا کا اوتار۔ اب ذرا اوتار لفظ پہ دیکھ لیں، غور کر لیں، اوتار کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا نہیں ہے لیکن خدا ان کی ذات میں اتر گیا، اب یہ خدا کی طرح ہو گئے۔ بات تو وہیں آ گئی، بس کان چاہے ایسے پکڑ لو چاہے ایسے پکڑ لو، گھوم پھر کے بات وہیں آ گئی۔ آپ ذرا اب اندازہ لگائیں کہ کیا خدا کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہونا ممکن ہے؟ ورنہ آپ جتنے انیک خداؤں کی کہانیاں سنتے ہیں اس میں آپ نے کتنا سنا ہوگا کہ فلاں کے ساتھ جنگ، فلاں کے ساتھ جنگ۔ اگر ان باتوں پہ غور کرے تو جتنا یہ ایک سے زیادہ خدا کا تصور ہے نا، یہ بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ بڑی محبت اور پیار سے یہ باتیں دوسروں کے بھی سامنے رکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی، انہیں بھی ذہن کے اندر آئیں گی۔ لیکن بات وہی ہے ساری کہ بندہ خدا کا تو تصور بہت اونچا ہے، ایسے کمزور انسان خدا کی ذات تک کیا پہنچ سکتے؟ تو یہ اسلام نے نظریہ دیا، اسلام نے صاف کر دیا کہ ہے ہی نہیں کوئی، لم یکن لہ کفوا احد، اس سے مقابلہ تو کوئی کیا کرے گا، اس کی ٹکر اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ وہ تنہا اپنی مرضی سے ساری دنیا چلانے والا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں۔ یہی شان خدا کی ہوتی ہے اور اسی شان کے ساتھ خدا کے اوپر خدائی زیب بھی دیتی ہے، مکمل اختیارات۔ اور اگر کچھ اختیاروں کچھ نہیں تو پھر کیسے ہم اسے خدا کا تصور دے سکتے؟ پھر تو وہ ہماری طرح مجبور ہے۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ یہ میں نے دوسرا جو لفظ تھا نا کہ پہلی بات بتائی لا الہ الا اللہ، اس کے اندر پہلا ہے کہ خدا موجود ہے، وہ سمجھایا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا کہ وہ خدا ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ اس کلمے کا یہ لازمی حصہ ہے اس کی شرح کی کہ اگر آپ ایک سے انیک کے اوپر جائیں گے تو کتنی ساری خرابیاں لازم آئیں گی جس کا کوئی حل دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں ہے اگر بندہ ایک سے انیک کو مان لے، ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اب تیسرا جو لفظ تھا، تیسری جو بات تھی اس پہ غور کر لیں، یہ بالکل واضح اور آسان ہے کہ جب وہ خدا موجود ہے اور اکیلا ہے اور ہر طرح کی پاور اس کے پاس ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف وہی خدا ہے، وہی خدا جو اکیلا ہو، ساری پاور جس کے پاس ہو، ہماری عبادت کے قابل بھی وہی ہے۔ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جو ہماری طرح کمزور ہو، ہم اس کی پوجا کبھی نہیں کر سکتے جو ہماری طرح ضعیف ہو، جو ہماری طرح ہمت ہار جانے والا ہو، ہم اس کی عبادت کبھی نہیں کریں گے۔ ہم عبادت اس کی کریں گے جس کی شان سب سے نرالی ہو اور جس کی ٹکر اور جس کے مقابلے کا کائنات کے اندر کوئی کبھی موجود نہ ہو۔ وہی ذات عبادت کے قابل ہے اور اسی ذات کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، وہی اللہ۔ تو یہ تینوں چیزیں لا الہ الا اللہ اس کلمے کے تعلق سے ہیں، ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ خالی ایک لفظ نہیں، اس کے پیچھے ساری ہماری عقیدے کی تعلیم چھپی ہے، ساری تعلیمات اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ بندے کو یہ ساری بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ تو تھا خدا کے بارے میں تین باتوں کا تصور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خدا پر ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب یہ تینوں باتیں ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دو
باتیں، دو تین باتیں لازمی ہیں جو پائی جانی ضروری ہے. یہ تین تو ضروری ہے کہ خدا کو مانے، ایک مانے اور اس کی عبادت کرے. اس کے ساتھ میں جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس خدا کو مان رہے ہیں، جس خدا کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، اس کے اوپر ایمان خالی نہیں لانا، بلکہ ایمان ایسے لانا ہے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں اس کی تمام صفات اور اس کے تمام کاموں کے ساتھ میں. ایسا ایمان ضروری ہے. یعنی ایک ہے ہم نے خدا کو مان لیا، ذرا سمجھیے گا، ایک ہے ہم نے خدا کو مان لیا کہ موجود ہے، یہ بھی مان لیا کہ اکیلا ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، لیکن ہم یہ نہ مانیں کہ وہ خدا کچھ کرتا ہے، تو پھر بات وہیں آ گئی. خدا پر ایمان مکمل جب ہوگا جب یہ چیز بھی ساتھ میں ہوگی کہ وہ خدا سب کچھ کرنے والا ہے. جتنی چیزیں قرآن اور حدیث میں اس خدا کی ذکر کی گئی وہ سب کچھ کرتا ہے. اس کے اندر ساری یہ صفات موجود ہیں. جیسے اللہ کی ذات گرامی ہے، ہم اسے خدا مانتے ہیں، تو پیدا کرنے والا اصل کون ہے؟ اللہ. روزی دینے والا اصل کون ہے؟ اللہ. موت اور حیات دینے والا اصل کون ہے؟ اللہ. تو یہ زندگی دینا، موت دینا، پیدا کرنا اور یہ سارے اسباب بنانا، ظاہر سی بات ہے یہ سارے کام ہیں، یہ ماننا پڑے گا یہ سب کرنے والا بھی خدا ہے. اگر کوئی کہے میں خدا کو ایک مانتا ہوں، تنہا مانتا ہوں، میں عبادت بھی خدا کی کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کرتا کچھ نہیں ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیدائش روزی یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ایسا بندہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں کہلائے گا. یہ شرط بھی لازم ہے اللہ کے پر ایمان لانے کے لیے، تب کہلائے گا ایمان باللہ، من آمن باللہ، کہ اللہ پر اس کا ایمان ہے. یہ چیز بھی ضروری. اور آخری بات یہاں پر ایک بڑی اہم ہے، ذرا اس کو آپ سارے حضرات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ساری باتیں خدا کے تصور کے تعلق سے ہم نے پیش کی ہیں، اور ایک خدا اور ایک سے زیادہ نہیں، اس کے اوپر جو یہ ساری باتیں آئی ہیں، آج کل لوگ ہماری بہت ساری تعلیمات کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں. اس میں سے ایک اعتراض جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، وہ ہمارے سے ایک سوال کرتے کہ آپ بیت اللہ کو پوجتے ہو. یہ بڑا مشہور ہے اور میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں، اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ میں بات کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو بطور خاص بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو یوٹیوب پر میرے پاس آئی تھی، اس میں ایک غیر مسلم تھے، ان کے مذہبی کوئی اسکالر تھے، آچاریہ پرشانت نام سے. ان کی ایک ویڈیو تھی، اس کے اندر انہوں نے جو اپنی مورتی پوجا تھی اور ہماری جو خانہ کعبہ کے سامنے کی عبادت ہے اس کو کس انداز میں پیش کیا، ذرا ان کے جو الفاظ ہیں وہ سنیے. وہ الفاظ ہی میں نے لکھے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ ان الفاظ کے اندر دونوں میں فرق کیا ہو رہا ہے. جو اس کے الفاظ ہیں وہ سنا رہا ہوں. کلپ تو بہت لمبی تھی لیکن اس کے جو خاص جملہ ہے، اس نے وہاں پہ کہتا ہے کہ مورتی جو ہے یہ امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے. ہم اس کی جو پوجا کر رہے ہیں یہ مورتی مقصود نہیں ہے، مورتی سے امورت مقصود ہے، وہاں تک پہنچانے کا یہ ایک سادھن ہے. سادھن کا مطلب ذریعہ. آگے کہتا ہے مورتی پوجا میں یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے ہم ستیہ میں پرویش کریں گے. سمجھ رہے ہوں گے آپ؟ یعنی یہ نہیں کہا، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اصل ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اصل تک پہنچیں گے.
بھائی سمجھ گئے یا نہیں آپ؟ یہ بات ہو گئی. اب آگے کہتا ہے اب آپ ایک فزیکل ڈائریکشن میں منہ کر کے پوجا کر رہے ہو، یعنی مسلم آپ ایک فزیکل ڈائریکشن میں منہ کر کے پوجا کر رہے ہو، یہ بات بھی تو مورتی ہی کی طرح ہو گئی نا. یعنی اس نے کہا کہ ہم جب مورتی کے سامنے کریں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اصل نہیں بلکہ یہ اصل تک پہنچانے کا کیا ہے ذریعہ. کہہ رہے کہ جب آپ نماز کی نیت باندھتے ہو آپ رخ کدھر کرتے ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف. چلو آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارا یہ مقصد نہیں، ہمارا تو مقصد اللہ ہے، تو کہتا ہے کہ بات تو دیکھیں دونوں کی برابر سی ہو رہی ہے نا. ارے میرے بھائی آپ بھی سمجھ رہے ہیں نا، اگر آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں تو دونوں کی برابر سی لگ رہی ہے نا. اگر آپ اس طرح کہیں بھی پیش کریں گے ہر بندہ کہے گئے تو دونوں سیم ہیں. اس انداز میں جب میں نے یہ جملہ سنا، میں اس وقت سفری میں تھا، مجھے بڑا وہ ہوا، میں نے کہا بھائی عجیب و غریب معاملہ اور عجیب انداز کے اندر اس نے بات کو پیش کر دیا. پھر سوچا کہ چلے جانے کے بعد اس کی وضاحت کریں گے. تو آپ حضرات پہلے جو ہم نے سمجھایا یہ ٹاپک وہ ایک الگ ہے. آج اس جملے کے تعلق سے ایک بڑا اہم فرق آپ کو بتانا ہے تاکہ کل کو کبھی کوئی اور اگر اس طرح کی بات آپ کے سامنے رکھے تو آپ اسے بڑا واضح سا جواب دے سکیں، آسان سا جواب. ابھی تک کی تو بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کی جو یہ بات ہے اس سے واقعی لگ رہا ہے کہ جو معاملہ ادھر ہے وہی معاملہ ادھر چل رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے جو نہ یہ ذکر کرتے نہ یہ ذکر کرنا چاہتے. وہ فرق کیا ہے؟ جب ہم نماز کی نیت باندھتے رخ تو بے شک خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور جب کوئی آدمی پوجا کے لیے کسی مورتی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جب کسی بھی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی پوجا کی جاتی ہے تو اس مورتی کا جو نام ہے وہی لے کر کے اس سے مانگا جاتا ہے یا نہیں مانگا جاتا؟ بولے بھائی سب. الگ الگ نام ہے نا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ. تو جو ہمارے سامنے اس وقت رکھی ہے اسی کا نام لے کر کے اس سے اپنی ضرورت مانگی جاتی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیں یہی طریقہ رائج ہے. وہاں یہ نہیں کوئی کہتا سامنے کھڑے ہو کے بھائی تو کچھ نہیں ہے، میں تو اصل بیک گراؤنڈ سے مانگ رہا ہوں. ایسا کوئی نہیں کرے گا. وہاں اسی سے مانگا جائے گا جس کے بھی سامنے کھڑے. اب وہ کوئی سے بھی ہو سکتی ہے واللہ اعلم، لیکن نام اسی کا لے کر کے اس سے مانگا جاتا ہے. لیکن آپ ذرا مجھے نماز پوری آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے، آپ سارے حضرات 2 رکعت نماز ذرا سوچ کے بتائیے. آپ نیت اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے نماز اور السلاموں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. خانہ کعبہ کا ذکر کہاں آتا ہے پوری نماز میں؟ پوری نماز میں بیت اللہ کا ذکر کہیں نہیں ہے ہی نہیں کہیں تذکرہ. نیت باندھنے میں وہ تو آپ لوگ کہہ دے تو نیت کرتا ہوں میں ادھر کو، ہم تو وہ بھی نہیں کہتے، اور ہم تو آپ سے بھی کہتے ہیں مت کہو کیوں بھی نہ وجہ پریشان ہو رہے. باقی نماز کے اندر کہیں ذکر نہیں بیت اللہ کا، ہے یا نہیں یہ بات؟ اچھا وہاں پر آپ جب نیت باندھ کے پڑھتے ہو آپ الفاظ پہ غور کر لو. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یہ نہیں سامنے بیت اللہ کو نہیں کہا جا رہا، کھڑے بے شک ہے رخ کر کے لیکن کہہ اس کو نہیں رہے، کہہ رہے اب بھی اللہ بڑا ہے. پھر نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ آپ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے، بڑی بزرگ ہے، بہت بڑی ہے، اور آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کی شان سب سے عظیم الشان ہے. بتائیے کہاں ہے بیت اللہ؟ کہیں ذکر ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد
الحمدللہ رب العالمین، پھر تو جو اللہ کی تعریفیں شروع ہوتی ہیں وہ پھر جا کے ختم ہوتی ہیں پوری نماز کے اندر، بس پھر رکوع میں جا رہے سبحان ربی الاعلی یا عظیم. ہاں میں نے کہا کبھی آپ دھوکے میں رکوع سجدے کے اندر بھی ہم اور آپ یہی پڑھ رہے ہیں میرا رب بڑا ہے، میرا رب پاکیزہ ہے. التحیات میں بیٹھ گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ہماری چاہے بدن کی عبادتیں ہوں یا پیسے والی عبادتیں ہوں یا بدن اور پیسے دونوں والی عبادتیں ہوں، للہ اللہ صرف آپ کے لیے، ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے. پوری نماز میں کہیں ذکر نہیں آ رہا کہ اس کا کیا ہوگا، وہاں پہ تو نہیں. ہم نہ اس سے کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں کچھ دے دے، نہ ہم اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، نہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. پوری نماز میں نہ بیت اللہ کا ذکر ہے، نہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ذکر ہے، نہ حجر اسود کا ذکر ہے، نہ رکن یمانی کا ذکر ہے، نہ عقیم کا ذکر ہے. پوری جو بیت اللہ کی عمارت ہے الگ الگ چیزیں، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں، اگر ہے تو صرف اللہ. تو فرق ہے یا نہیں دونوں کے اندر، ذرا مجھے بتائیے. بالکل اصل یہی تو فرق ہے، اصل یہی فرق ہے کہ ہم نے رخ کیا اس کی طرف. کیوں کیا؟ اللہ نے کہا تھا رخ ادھر کرنا، باقی نہ اس کی عبادت ہم کر رہے ہیں، ہم کلیئر منع کرتے ہیں کہ نہ اس کو ہم پوج رہے ہیں، نہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اس سے کچھ مانگ رہے ہیں. ہم پوج بھی رہے ہیں اللہ کو، عبادت بھی اللہ کی کر رہے ہیں، اور مانگ بھی ہم اپنے اللہ ہی سے رہے ہیں. قرآن نے صاف کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اس کی نہیں ہونی عبادت. کتنا بڑا فرق ہے. خالی یہ کہہ دینا کہ بھائی دونوں وہاں پہ سامنے کھڑے ہیں اور دونوں کے الفاظ ایک انداز کے ہو رہے ہیں، اس سے لگا کہ دونوں کا معاملہ ایک ہے، ایک ویک کہیں نہیں ہے. ہم اسے کچھ نہ سمجھ کے بس کہ اللہ کا آرڈر ہے اس لیے کھڑے. اور حضرت عمر کا تو جملہ ہے ہی، آپ نے سنا، حجر اسود پہ پہنچے، حجر اسود پر جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے چومنے کے لیے، اور حضرت عمر نے کس شان سے بوسہ دینا تھا، لیکن جلال ہی ہے. کہا او حجر اسود، خطاب کیا حجر اسود کو، فرمایا مجھے پتا ہے کہ تو نہ ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے. حجر اسود کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اور فرمایا کہ اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے نہ چومتا، لیکن تجھے چوم رہا ہوں کیونکہ پیغمبر نے چوما تھا. بس بات ختم. یہ ہے تصور ہمارے، اس سے زیادہ کا تو ہے ہی نہیں تصور. بھائی سمجھ گئے نا سارے حضرات. اللہ نے چاہا، اگر یہ میں نے چھوٹی سی بات رکھی ہے آپ کے سامنے، یہ اہم چیز ہے. اگر ہم اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو فرق بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہرگز ہرگز ویسا نہیں ہے جیسے غیر اللہ کے سامنے بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے. ہمارا اور اس کا کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بالکل گمراہ کرنے والی ہیں اور حقیقت کے خلاف ہیں. یہ تھا معاملہ. آج میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے، اس آیت مبارکہ کی چیزوں میں سے یہ پہلی چیز تھی. اللہ نے فرمایا ہے، ڈیمانڈ کی ہے کہ اصل ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. تو اللہ پر ایمان کا مطلب میں نے اپنی کمزور سمجھ کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کیا ہے، کیسے ہے اور اس کی صفت کیا ہے، وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ خود مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عقیدہ مرتے دم تک نصیب فرمائے، اور اللہ ایمان باللہ والی صفت پر ہم سب کا دنیا سے خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سوالات کے اندر آپ کے پہلا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں مرد کے لیے سینے کے بال کاٹنا کیسا ہے؟ دیکھیں جائز تو ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے مرد کی شان جو ہے نا یہ ان نزاکتوں میں نہیں رکھی۔ تم بہرحال اگر اس کو رکھیں باقی تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو بالکل ہی پسند نہیں، بہت ہی الجھن ہے، تو وہ صاف کر لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے، صاف شریعت نے اجازت دی ہے۔ جائز ہونا الگ ہوتا ہے، بہتر ہونا الگ ہوتا ہے۔ آج دوپہر میں لیٹا، ایک صاحب کی کال 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار میں نے اٹھائی، میں نے کہا بیچارے کا ارجنٹ مسئلہ ہوگا۔ پوچھتا ہے مفتی صاحب کوا کھانا کیسا ہے؟ مطلب بندہ کچھ سوچے تو صحیح، کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا موقع ہے، اور کس وقت آپ کوے کو پوچھ رہے ہیں جیسے اس کے دسترخوان پہ فرائی ہوا رکھا ہو کہ ابھی پتہ لگے تاکہ بسم اللہ پڑھو۔ میں نے یہی پوچھا اس سے، میں نے کہا کیوں آپ کھانے جا رہے ہیں کیا؟ کہ نہیں کھا تو نہیں رہے۔ میں نے کہا پھر اتنی جلدی کیا ہے کوے کی؟ کہ ویسے ہی پتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مطلب ہمارا اور آپ کا مزاج جو ہے نا وہ تھوڑا اسی انداز کا ہے۔ تو بہرحال کاٹنا یہ جائز تو ہے سینے کے بال، لیکن اگر نہ کاٹے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں چکر میں پڑنا بنا وجہ کسی چیز کے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، اور باقی اس کے اوپر اب آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے بتایا نہیں کہ اب اس کا جواب کیا ہے، تو وہ میں جواب آپ کو دے چکا ہوں۔ ابھی جب ہماری حلال اور حرام کی بحث چل رہی تھی اس میں تفصیل سے ہم نے پورے دلائل سے اس کا جواب دیا تھا، آپ یوٹیوب پر سن لیں۔ کیا ہم بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں؟ اگر کسی نے بغیر وضو کے اذان دی ہو جائے گی، دہرانی نہیں پڑے گی، لیکن کبھی کبھار دے دیں کوئی حرج نہیں، عادت نہ بنائیں۔ کوئی مؤذن ایسے ہیں کہ پتہ لگا روز وہ اٹھ کر کے بغیر وضو اذان دے رہا ہے، یہ غلط ہے، مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں کبھی کبھار آنکھ لگی رہ گئی، نہیں کھلی، ایک دم عین وقت پہ آنکھ کھلی، چلو دے دی، کوئی حرج نہیں، عادت بنانا غلط ہے۔ یہ پوچھ رہے معلوم یہ کرنا ہے جو لوگ ویزا لے کر حج کرنے جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے بندو خدا کے لیے نہ جاؤ، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ وہاں پہ 2 نمبر میں جا کر کے حج کرتے، چوری چھوٹے سے جا کر کے حج کرتے، کیا مزہ آئے گا حج کا؟ آپ کہیں عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی نظر پڑے گی کہ میرے قریب پولیس والا ٹہل رہا ہے، آپ کی وضو ویسے ہی ٹوٹ جائے گی، عبادت کا کیا دھیان لگے گا، کیا مزہ آئے گا؟ ہر ٹائم ٹینشن کے یہاں نہ پکڑ لیں یہاں نہ پکڑ لیں۔ اور اب بھی جیل میں اس بار بھی ہزاروں لوگ پکڑے گئے جو سعودی کی جیل میں بند ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بندے جیلوں میں۔ یہ کون سا مزے کی بات ہے کہ ہم اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور وہاں پکڑ لیے جائیں تو جیل میں بند ہو، کیا مزہ آئے گا؟ اسلام نے ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ اگر گنجائش ہے تو صحیح طریقے پہ جائیے، اور نہیں ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ سے دعا کا اہتمام کیجیے۔ ایسے 2 نمبری کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں آپ نے مانگنے والوں کو دینے سے منع کیا تھا، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کوئی گھوڑے پر سوار بھی ہو کر کے مانگے تو اسے بھی منع نہیں کرنا، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں منع ان کا کرتا ہوں جو پیشہ بنا رکھا ہے، جنہوں نے مانگنا، آپ کی دکان پہ ہر دوسرے دن وہ آ ہی رہے مانگنے کے لیے، تو وہ پیشہ ور بھکاری ہیں، انہیں نہیں دینا چاہیے۔ باقی ضرورت مند اگر آدمی ہے اسے دینے میں کوئی حرج نہیں، اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ گھوڑے پہ بھی آئے تو ہو سکتا ہے بیچارے کے پاس گھوڑا ہو لیکن جیب کٹ گئی ہو اس کی، کسی کے پاس کار ہے جیب کٹ گئی اس کی۔ میرے ساتھ وہاں پہ معاملہ پیش آیا، میں آ رہا تھا بس سے اتر کر کے ہوٹل کی طرف، وہاں پر تو ایک کار آ کے رکی میرے پاس، بہت عالی شان 7 سیٹر، اب اس نے جو ہے نا شیشہ نیچے کیا، السلام علیکم، بڑی خوشبوئیں مہک رہی، بڑا شاندار، بیٹھا تیار ہوا، میں نے وعلیکم السلام، بات چیت۔ اب اس نے کہا کہ میں یہاں آیا تھا، جیب کٹ گئی اور یہ ہوا وہ ہوا، اور اب نہیں ہے، اب تو تیل کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سچائی ہے یا جھوٹ ہے، واللہ عالم، لیکن مطلب اگر وہاں پر ایسا واقعہ کسی کے بھی ساتھ پیش آ سکتا ہے، آپ کے پاس کار ہے لیکن جیب کٹ گئی، موبائل بھی نکل گیا، پیسے بھی نکل گئے، تو اب وہ مانگے گا تو کار سے ہی مانگے گا نا۔
تو اس کو حضور نے کہا کہ اگر کوئی واقعی مستحق ہے، وہ چاہے کسی سواری پہ بھی ہے تو اسے دے دو. تو وہ اس کا مطلب یہ چیز ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کو آدمی دے جس سے ان کی عادت خراب ہو اور وہ اپنا پیشہ بنا کے پھرتے ہیں. پوچھ رہے ہیں قبر پر دیکھ کر یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اگر زبانی نہیں آتی تو آپ موبائل میں دیکھ کر یا الگ سے قرآن ساتھ لے جا کر یاسین پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. پوچھ رہے ہیں گرمی کے موسم میں ہر بار تازہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ عصر کی وضو سے مغرب کی نماز، کیا وضو ہونے پر دوبارہ کرنے پر پانی ضائع کرنے کا گناہ ملے گا؟ دیکھیں، آپ نے ایک وضو کیا، اس کے بعد دوسرا وضو کریں، ابھی یہ ٹوٹا نہیں اور آپ دوسرا وضو کر رہے ہیں، تو جب کرنا صحیح ہے جب آپ نے پہلا وضو کرنے کے بعد کوئی عبادت کر لی ہو، چاہے 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہے، تب تو آپ دوسرا وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے نے ابھی وضو کیا جا کے اور نہ کوئی عبادت کی، نہ ہی وضو ٹوٹا، پھر چلا گیا وضو کرنے کے لیے، پھر آگے بیٹھا 5 منٹ بعد پھر وضو کرنے چلا گیا، تو اس سے گناہ ملے گا، کیونکہ وضو کر کے عبادت کی جانی ہوتی ہے. عبادت کر نہیں رہا، وضو پہ وضو کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے. تو اگر آپ عبادت کر لیں ایک وضو کے ساتھ میں، پھر آپ کی وضو نہیں ٹوٹی، پھر آپ جا کر دوسرا وضو کریں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. دعا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، جتنی باتیں اس مجلس کے اندر سنائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جو آپ نے ہم سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، اللہ ویسا ایمان ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ایسا ایمان عطا فرما جو آپ کے یہاں قبول ہو سکے. اللہ اپنے یہاں کی قبولیت والا ایمان اور اسلام ہمیں نصیب فرما. اے اللہ، جو ایمان اور اسلام آج آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ یہ صرف آپ کا فضل ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پہ فرما. اللہ آخری وقت تک اس نعمت کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرما اور ہر مسلمان کا خاتمہ اسلام پہ فرما. اللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، جتنے بھائی بہن اس وقت میں یہاں پر مسجد کے اندر قرآن کی نسبت سے سب جمع ہوئے ہیں، اللہ اس موسم میں اور اس شدت کے اندر سب نے قرآن کو اور قرآن کی باتوں کو پوری توجہ سے سنا ہے. اللہ یہ صرف آپ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے عمل ہے. اللہ اس عمل کو قبول فرما لے. اللہ سب جڑنے والوں کو اے اللہ آخرت کی اور دنیا کی کامیابی سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اسی طرح آخری وقت تک قرآن سیکھنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو ساری زندگی قرآن سے جڑے رہنے والا بنا دے. اے اللہ جن بھائیوں کے کاروبار نہیں ہیں، اللہ انہیں حلال روزی عطا فرما. اللہ جن کے پاس کاروباری پریشانیاں ہیں، ان کے کاروباروں کو استقامت عطا فرما. اللہ جو قرضوں میں ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہیں، اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرما. جن کے اولادیں نہیں ہیں، نیک اولاد نصیب فرما. اے اللہ سب کو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے بار بار قبول فرما اور ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.